بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ائمہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام اور آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحجہ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کو عید قرار دیا گیا۔ یہ دن اللہ کی عظیم ترین عید ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے لیے عظیم ترین عیدوں میں سے ہے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کے لیے اس دن کو عید قرار دیا ہے۔ آسمان پر اس کا نام عید موعود، زمین پر اس کا نام میثاق معقوذ اور جمع مشہود قرار پایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول، یہ فرمائیے کیا جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑی عید۔ پوچھا وہ کون سی عید ہے؟ آپ نے فرمایا 18 ذی الحجہ، عید غدیر اکبر۔ روایات میں اس کو عید غدیر اکبر کا نام دیا گیا۔ اس دن کو عید غدیر اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس دن ذات ختم مرتبت نے بحکم خدا اپنا جانشین مقرر کیا۔ نمبر 2، تمام لوگوں میں اس کا اعلان کیا۔ نمبر 3، آپ کے اس عمل سے دین اسلام بعد ختم مرتبت پریشانیوں سے محفوظ ہوا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ نمبر 5، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم نعمت مخلوق خدا کو ملی، اور آن حضرت نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا اس طرح بنایا کہ جب مسلمانوں نے اپنا حج مکمل کیا اور وہ پروانے کی طرح پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے، اپنے مناسک آپ سے سیکھ رہے تھے، پیغمبر نے مدینے کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ جب حاجیوں کا عظیم قافلہ رابغہ میں پہنچا تو امر خدا کی تبلیغ کے لیے وحی نازل ہوئی۔ واضح رہے کہ حاجیوں کے قافلے یہیں سے متفرق ہو کر اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں آیہ بلغ کا نزول ہوا۔ اس موقع پر رسول نے یہ احکام صادر فرمائے، قافلوں کو روک دیا جائے تاکہ پیچھے رہ جانے والے آ جائیں۔ اس روز اتنی شدید گرمی تھی کہ لوگ سروں اور پیروں پر کپڑا لپیٹنے پر مجبور تھے۔ اس جگہ رسول ان کے سامنے تبلیغ رسالت کی تکمیل اور آسمانی پیغام کی تلقین کرنا چاہتے تھے۔ خدا کی حکمت کا یہی تقاضا تھا، ایسے سخت موسم اور ایسے تپتے صحرا میں تبلیغ کی تکمیل ہو تاکہ امت کو ہمیشہ یاد رہے، ان کے ذہنوں میں اس واقعے کی یاد تازہ رہے اور امت مسلمہ اس کو یاد رکھے۔ اسباب سفر کو جمع کیا گیا، اس سے ممبر بنایا گیا۔ مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے بعد رسول ممبر پر تشریف لے گئے، خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، پھر اتنی بلند آواز میں کہ جس کو سب سن لیں آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد ثقلین سے کیسے پیش آتے ہو۔ کسی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ثقلین کیا ہے؟ فرمایا، ثقل اکبر کتاب خدا ہے اور ثقل اصغر میری اطرت ہے۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ جب تمام لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرمایا پیغمبر نے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا،
اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے دشمنی کر۔ اس کی نصرت کرنے والے کی نصرت فرما، اور جو اس سے الگ ہو جائے اسے چھوڑ دے، اور جدھر یہ جائے حق کو بھی ادھر موڑ دے۔ جو لوگ حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ حاضرین ابھی وہاں سے متفرق نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امی وحی لے کر نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دین کی تکمیل، نعمت کے اتمام، اپنی رسالت اور اپنے بعد علی کے ولی ہونے سے خدا کے راضی ہونے پر تکبیر کہی، اور پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ علی کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جائے اور مسلمان گروہ در گروہ اس خیمے میں جائیں اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ چنانچہ سارے مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ازواج اور دوسری عورتوں کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کو خلافت کی مبارکباد دینے میں حضرت ابوبکر اور عمر پیش تھے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہتا تھا، بخن بخن یا علی، اے ابو طالب کے فرزند، مبارک ہو، آپ نے اس حال میں صبح و شام کی ہے، آپ ہمارے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں۔ یہ عظیم دن ہے، یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس دن ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اس دن کے اعمال کا اجر بہت رکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس دن ایک مومن کا دوسرے مومن کے گھر جانے کا ثواب خدا 70 انوار سے اس کی قبر کو منور کرے گا۔ صدقہ دیں، 1 درہم صدقہ دینا، ایک روایت میں ہے 1 لاکھ اور ایک روایت میں 1000 درہم کے برابر ہے۔ آج کے دن کسی مومن کو افطار کرانا، جناب امیر فرماتے ہیں، کسی مومن کو افطار کرانا ایسے ہے کہ جیسے 2 لاکھ افراد کو افطار کرایا، جس میں شہداء، نبی، صدیقین، صالحین موجود ہوں۔ اور اس دن کی خصوصیت اور برکت کی بنا پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ عید غدیر پر ایک دوسرے کو تحفہ دیا جائے۔ آج کے دن خود کو بنانا، سنوارنا، زینت دینا، اس دن اپنے آپ کو زینت دینا انسان کے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج کے دن روزہ رکھے جو 60 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے اور 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے۔ آج کے دن غسل کرے جو سنت موقدہ ہے، اور اس دن کا بہترین عمل زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ مناسب ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو کوشش کرے کہ خود کو قبر مطہر امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچا دے۔ آج کے دن جو زیارات پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک زیارت امین اللہ ہے، جسے دور اور نزدیک سے پڑھا جا سکتا ہے۔ زوال سے آدھا گھنٹہ قبل 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ حمد اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ اور اس نماز کے ثواب کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرے کے برابر ہے اور دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ عید غدیر کے دن مومنین آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور اس طرح کہیں جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر عربک نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زبان میں کہیں کہ اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں امیر المومنین کی اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کی ولایت اور امانت کو ماننے والوں میں قرار دیا۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں مولا کی ولایت سے جوڑے رکھے یہاں تک کہ ہم بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کل مومنین کی جائز شرعی حاجات
پروردگار عالم پوری فرمائے اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔